نے پازیبیں بھی خرید لی ہوں. تعبیریں تو دیکھیں مولا کی، مولا کے جملے دیکھیں. تو میں ان کے پیروں سے پازیبیں اتروا لوں گا. یہ تمہارا مال نہیں ہے، کسی اور کا مال ہے. اگر کسی نے کسی کا مال چھین کر ناانصافی سے غصب کر کے اپنے نوکروں میں اور اپنے متعلقوں میں بانٹ دیا ہوگا، میں وہ واپس کرواؤں گا. فرماتے ہیں مجھے ناانصافی سے چیونٹی کے منہ سے ایک دانے کا چھیننا بھی عزیز نہیں ہے. یہ دانہ اس کا حق تھا، اس کے منہ سے وہ دانہ چھینو گے، ناانصافی سے مجھ علی کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. خطبہ جو پہلا خطبہ ہے مولا علی کا. لہذا آج کی بات یہ ہوئی کہ اللہ خالق اور مالک ہے مگر عادل ہے. اس نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. عین نظام عدل پر اس پوری کائنات کو، یہ سب متوازن، سب عدل پر چل رہا ہے سارا کام، ناانصافی نہیں ہے. اور جہاں نظام عدل مختل ہو جائے، خلل آ جائے اس میں، پھر وہاں فساد آتا ہے، وہیں ظلم ہوتا ہے، وہیں زیادتیاں ہوتی ہیں. اور 1400 سال کے بعد آج ہم جو 7 محرم کو بیٹھے ہیں امام حسین کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے، وہ مسئلہ بھی عدالت کا ہے، ظلم کا ہے، زیادتیوں کا ہے. چلیے عزیزو، امام حسین کے قافلے کا ذکر کریں. یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا میں آیا تھا اور 10 محرم کو عصر تک لٹ گیا. یہ 8 دنوں میں امام حسین کا، میں اگر آپ رونے والوں کے لیے ایک جملہ کہوں، فاطمہ زہرا کا گلشن اجڑ گیا. بڑی تعداد ہے بنی ہاشم کی، بڑی تعداد ہے اصحاب رسول کی جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے پیاروں اور عزیزوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں جن کا بیان آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو مخدوش کر دیتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روئے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. اے ابن شبیب، اگر رونا آ رہا ہو تو میرے جد حسین پہ رونا. اپنے آنسوؤں کو غم دنیا میں نہ بہانا، بلکہ اپنے آنسوؤں کو میرے جد حسین کروانا. عزیزدارو، شب عاشور ہے اور حسین ابن علی خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ ہر خیمے سے ایک بیوی ہے جو اپنے بچے سے بات کر رہی ہے اور حسین کے کان میں اس کی گفتگو آ رہی ہے. میری مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس بیوی اور اس متعلق بچے کو دعا دیتے ہیں. کچھ آگے بڑھتے ہیں، حسین گزر رہے ہیں تو ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آ رہی ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے، اے علی اصغر، کل تم اپنے بابا پہ اپنی جان کیسے قربان کرو گے؟ اے میرے لال، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کیسے جاؤ گے میدان کربلا میں؟ امام نے فرمایا، اے رباب، سب سے بڑی قربانی تو تیری ہے. علی اصغر کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. حسین کی قربانی پر مہر صداقت کو ثبت کیا ہے علی اصغر کی گلے نے. کیا جواب دے گی دنیا؟ اس بچے کو کیوں مارا ہے؟ تم نے اتنا سا بچہ مار دیا. خود فرمایا تھا امام حسین نے کہ اگر میں کوئی خطا کار ہوں، میں نے بیعت نہیں کی ہے، میں نے انکار کیا ہے، تو اس بچے کا کیا قصور؟ اسے پانی پلا دو. تیرے سے شعبہ سے اس بچے کو مار دیا. اللہ اکبر. کچھ آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی، ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور وہ زینب کبریٰ ہے. اے اون محمد، کل ماموں پہ جان قربان کر دی. خبردار میرے لال، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہیں. تمہارا انداز حرب بتائے کہ تم کس کے نواسے ہو.
تم کس کے پوتے ہو؟ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ بڑا حسب و نسب ہے تمہارا، کل بتانا کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے، اور وہ ماں ام لیلہ ہے جو علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اے میرے لال، کل اپنے بابا پہ جان قربان کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کہنا پڑ جائے کہ تقدم ولدی، تم خود تیار ہو کر بابا کے سامنے جانا۔ عزیزانو، امام حسین کچھ اور آگے بڑھے تو سنیں گے ایک خیمے میں ایک بیوہ اپنے یتیم بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ آج 7 محرم ہے نا، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کے جوان بچے بھی ان کے سامنے ہیں۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا بچہ دولہا بنے، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کے بچے پھلیں پھولیں، جوان ہو، ترقی کریں، زندہ رہیں۔ مگر عجیب ماں ہے کہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہیں قاسم کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ، قاسم کہیں ایسا نہ ہو انو محمد مارے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے لال دیکھو، اب جملہ دیکھیں، میرے لال دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ قاسم نے قربانی کا حق ادا نہیں کیا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابی آپ کی قربانی تو سب سے منفرد ہوگی، سب سے منفرد ہوگی، آپ رو رہے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، 2 لاشیں کربلا میں پامال ہوئے ہیں، 2 لاشیں کربلا میں پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے، ایک زندگی میں پامال ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تکلف کر کے نہیں روئیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ امام حسین شہادت کے بعد حسین پہ گھوڑے دوڑے، مگر جناب قاسم کی زندگی میں ان کا بدن پامال ہوا ہے۔ شب عاشور میرے مولا حسین نے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور کل آنے والے حالات سے آگاہ کیا کہ کل عاشورہ کے دن کیا ہونے والا ہے۔ حتیٰ بعض اصحاب کو ان کا شہادت کا انداز بھی بتایا، تم ایسے شہادت دو گے۔ امام نام لے رہے ہیں شہیدوں کے کہ بار بار جناب قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا میرا نام ہے، اللہ اکبر، 11 سال کا سن لکھا ہے، بعض نے 13 سال کا لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بار بار کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا جان میرا نام ہے۔ امام نے جواب دینے سے گریز رکھا۔ ایک مرتبہ جب نام لیتے لیتے امام نے فرمایا نا اللہ اکبر، شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے، تو اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ایک انگڑائی لی، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ کھل کے گر گیا۔ کہنے لگے چچا جان کیا یہ قوم اشقیہ خیمے میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے۔ امام نے فرمایا قاسم میں تمہارے بھائی کو اپنی گود میں لے کے جاؤں گا، پانی کا سوال کروں گا اور دشمن علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دے گا۔ اب روز عاشورہ نمودار ہوا عزیزانو، ہر کچھ مدت کے بعد، ہر کچھ دیر کے بعد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چچا جان مجھے جانے کی اجازت ہے، اور امام لوٹا دیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر امام لوٹا دیتے ہیں۔ اب کی دفعہ آ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے چچا میری ماں کہتی ہے اس وقت جاؤ گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے، جاؤ میرے لال قربانی دو۔ میرے مولا امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور اتنا روئے، آج جو آپ کی آوازیں